बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजदान चैनल जो कि सूफ़ीज़म का तर्जमान है और मेरा एक सिंबल भी है। मैं इसी नाम से कॉलम भी लिखती हूँ और तसव्वुफ़ पर मज़ामीन भी लिखती हूँ। विजदान के हवाले से हमेशा बात भी करती रहती हूँ कि विजदान इंसान की तीसरी आँख है, उसकी बातनी आँख है। हमारी ज़ाहिरी आँखें दो हैं और हमारी बातनी आँख एक है, जिसका नाम विजदान है, जिसका ताल्लुक़ दिल से है, रूह से है और जो वो चीज़ें भी देख लेती है आँख जो कि हमारी ज़ाहिरी आँखें नहीं देख सकती। तो इसी विजदान के हवाले से आज मैं आपसे बात करूँगी कायनात का सुर, कि कायनात में सुर की कैसे हुक्मरानी है, सुर कैसे कायनात में छाया हुआ है, कायनात की हर चीज़ कैसे सुर के साथ बंधी हुई है। मौसीकी, सुर, रिदम, कायनात की हर शय में आपको नज़र आएगा। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हुस्न और इश्क कायनात के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। कायनात का खालिक इश्क भी है और हुस्न भी। जब इसके हुस्न कामिल का तसव्वुर करें तो इसकी ज़ात, खूबसूरती, जमाल, दिल आवीज़ी, दोस्ती और मेहरबानी का मज़हर नज़र आती है। जब इसके इश्क की तरफ नज़र करें तो मोहब्बत की इंतहाएँ जब्बार और कहार की सिफ़ात को उजागर करती हैं। यही वजह है कि उसने कुल आलम को हुस्नो इश्क की कशिश से मुंसलिक करके ज़िंदगी को बामकसद और हसीन तर बना दिया है। यहाँ उसने से मुराद खुदा है, यानी रब ने जो ये हुस्न और इश्क है, इसकी जो कशिश है, एक दूसरे की तरफ बढ़ना, खींचना, यही सारी ज़िंदगी है। इतना हसीन है कि हर शय में एक आईना रख दिया है जिसे दिल भी कहा जा सकता है। ये आईना उसी वक्त खूबसूरती मुनक्कस करता है जब दूसरा आईना यानी आँख भी आलाइशों से पाक हो। किसी को हर शय में अपना और किसी को महबूब का चेहरा नज़र आने लगता है। किसी भी मज़हर पर गौर करें, किसी नेमत को तसव्वुर में लाएं, दिमाग की रील पर सूरह रहमान की सदा बुलंद होने लगती है। कायनात में मुख्तलिफ़ मनाज़र, अशिया, इंसान और मखलूक़ात हैं। दरिया, समंदर, पहाड़, ज़मीन अलग अलग दिखाई देते हैं, मगर सब एक इकाई में परोए हुए हैं। बटन अलग हो सकते हैं लेकिन सब एक रिमोट कंट्रोल से बंधे हुए हैं। जिस्म अलहदा मगर जान एक, शक्लें मुख्तलिफ मगर रूह एक, मकाम दूर दराज मगर राबता मालूम। कायनात की अकाई, कायनात की असल, कायनात की रूह वो अलूही सुर है जो हर जी रूह और मौजूद शय का वजीफ़ा है। शाखें, परिंदे, हवाएं, लहरें सब अलूही सुर पर झूमते गाते ज़िंदगी करते हैं, इसलिए उनमें कसाफत नहीं। वो फितरत के असूलों के ग़ुलाम नहीं, पैरोकार हैं। जबकि इंसान अपने और फितरत के दरमियान फ़ासले इतने बढ़ा चुका है कि कभी कभी वो सिर्फ़ एक मशीन बनकर रह जाता है जिसका ज़िंदगी और हुस्न से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। शायद उसकी वजह यह है कि उसने फितरत के इज्तिमाई कंट्रोल से ख़ुद को अलग कर लिया है, जिसे वो अपनी कामयाबी समझता है। वो उसकी लाहासिली, तन्हाई और कम आयकी है। आसमान ज़मीन और माबातबियाती दुनिया को इदराक के दायरे में लाने के लिए एक रियाज़त ज़रूरी होती है, यानी मादी रस्सियों को तोड़कर ख़ुद को फितरत के हवाले कर देना। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ बातन की
حکومت تسلیم کر کے مادی دنیا سے تخلیہ مانگنا پڑتا ہے۔ سر وہ جادوئی عمل ہے جو خاکی وجود کو روح بنا دیتا ہے، جو مٹی کو جکڑ کے وجود کو ایسے ہلکا پھلکا کر دیتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوتا ہے، جو ذات کے روگوں کی دوا کرتا ہے اور اندرونی توڑ پھوڑ کی مرمت کر کے مفقود رابطے بحال کرتا ہے۔ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب روگی اپنا تن من طبیب کے حوالے کر دے، خود میں سر کو جذب ہونے دے، وجود کو اس لے پر سوار ہو کر اڑنے دے جو دل پر دستک دے رہا ہو۔ کائنات سے ہمآہنگی کے لیے ذات کو موسیقی کے آلات بنا کر روح کو وجد میں لانا پڑتا ہے۔ پھر پرندوں کے نغمے، ہواؤں کی سرسراہٹ، لہروں کے راگ، آبشاروں کے ترنم، پہاڑوں کی سنسناہٹ، چاند سورج کی مسکراہٹ اور زمین کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں۔ سب ایک ہی لے پر محو رقص ہیں۔ یہ وہ رقص ہے جو حرکت اور ترقی کا ضامن ہے، جو بازو پھیلا کر پوری کائنات کو خود میں سمو لیتا ہے اور خود کائنات بن جاتا ہے۔ وجد کی یہ حالت عبادت کا عالم ہے، اللہ پر لبیک کہتی سانسوں کی آواز ہے۔ کبھی وصل کی سرشاری عشق کی تال پر دھمال بن کر ایک مک ہونے کی خوشی مناتی ہے، تو کبھی ہجر کا کرب اس طرح تھیا تھیا نچاتا ہے کہ جدائی کا درد پاؤں سے رسنے لگتا ہے، دھرتی رنگین ہو جاتی ہے اور روح شانت۔ سر اور روح جنم جنم کے ساتھی ہیں، دونوں نظر نہ آنے والی غیر مرئی چیزیں ہیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی۔ فلسفہ دانوں کے مطابق روح مطلق سے انسانی روح کا صدور اسی طرح ہوتا ہے جیسے سورج سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ سر کی لہریں بھی شعاعوں کی طرح روشنی بانٹتی ہیں۔ جس طرح طاقتور شعاعیں زہر کا خاتمہ کرتی ہیں، اسی طرح سر کی لہریں وجود کی تطہیر کر کے اسے مصفا بناتی ہیں، دل پر جمی کدورتوں کو ختم کر کے اس طرح سیکل کر دیتی ہیں کہ انسان کو آر پار نظر آنے لگتا ہے اور وہ خود کو ایک خوشگوار فضا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی باغ دوڑ میں روح اور جسم کے درمیان فاصلوں کی دیواریں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو شخصیت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں روح اور جسم کے درمیان فاصلوں کی دیواریں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو شخصیت کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ ضروریات زندگی، دوسروں کے لیے قربانیاں اور ناآسودہ خواہشوں کا دکھ سہتے سہتے اپنی ذات سے بیگانگی برتنے والے لوگ زیادہ کرب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مگر دل سے آہیں نکلتی ہیں، کیونکہ میکانیکی زندگی وجود کو مرکزیت یعنی روح سے دور کر کے شخصیت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتی ہے، تو اطمینان کا احساس زندگی سے مفقود ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کے تعلق کو صرف توجہ سے کسی ایک نقطے پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر اتنے سارے لمحات میں کچھ لمحے سارے مسائل، وبال، ذمہ داریاں اور بیماریاں بھلا کر کسی ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جائے اور ذات کی جھگی میں ساری دنیا سے چھپ کر روح کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ بھی اپنے مالک
اپنے محبوب سے دل کی بات کر سکے، ہجر کے لمحات کا دکھڑا سنا سکے، روح مطلق سے ملاپ صرف روح کو ہی شادمان نہیں بلکہ پورے وجود کو سرشار کر دیتا ہے۔ سر اور لے کی محافل میں میوزک کا کوئی بھی آرگن بجانے والا صرف ظاہری مہارت سے روحوں کے تار نہیں چھیڑ سکتا، وہ روح کی تال پر دل کے تار بجاتا ہے اور جھومتا ہے۔ اس کی روح کی پکار اس کے فن میں شامل ہو کر دیگر روحوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے سر اور لہ پر گھنٹوں ناچنے گانے والا تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ درباروں پر اپنے سے وزنی ڈھول کو گلے میں ڈال کر دائرے میں گھما گھما کر جھومنے والا روح کی آواز پر جھومتا ہے۔ اس وقت روح کی طاقت اس کے بدن پر محیط ہوتی ہے۔ رومی اپنی مثنوی کا آغاز بانسری کی لہ سے کرتے ہیں، کیونکہ بانسری کی لہ میں جو درد ہے وہ روح کی آواز ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو کر کسی اور جہان میں مقید ہے۔ بانسری بانس کی لکڑی سے جدائی کا رونا روتی ہے اور انسانی روح اپنے رب کی روح سے علیحدگی پر افسردہ ہے۔ بانسری کی لے دراصل ایک ایسا دکھی گیت ہے جس میں جدائی کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ انسانی وجود میں روح کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے بدن کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کا اہتمام بھی ضروری ہے، ورنہ ادھورا پن انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ من میں پریم کا دیپ جل جائے تو روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ سر اور روح کے درمیان مکالمہ شروع ہو جائے تو وجود خود کو سرنڈر کر دیتا ہے اور عشق حقیقی کا دیا ہر طرف اجالے بکھیرنے لگتا ہے۔ عشق کا دیا جلتے رہنا انسان کا شرف ہے، کیونکہ اگر یہ بجھ جائے تو وجود پتھر بن جاتا ہے جسے نہ اپنے باطن اور نہ کائنات کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دیا صرف روشنی نہیں کرتا بلکہ ذات کے کھوٹ کو پگھلا کر زائل کر دیتا ہے اور من کا سونا اجالتا ہے۔ ہم سب بے قرار ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، اور بے قراری انسان کی سرشت میں ہے۔ وصل اور ہجر کے درمیان کسی مقام پر موجود انسانی دل دونوں اطراف کے اثرات قبولتا، خوشی مناتا اور آہوازاری کرتا ہے۔ یہی اس کی منشا ہے جو اپنی محبت میں ذرا سا شرک برداشت نہیں کرتا۔